یہ جو پی ڈی ایم کی پارٹیز ہیں، الیکشن کا نام سن کے ان کی کانپیں کیوں ٹانگنی شروع ہو جاتی ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ پبلک ان کے خلاف ہو چکی ہے. وجہ یہ ہے کہ پہلے تو 30 سال سے ان کی چوریوں کا ساری قوم کو پتا تھا، اس کی وجہ سے تو مجھے ووٹ پڑی تھی. اس کے بعد جو انہوں نے ملک کے ساتھ کیا ہے، یہ اس ملک کی تاریخ میں عوام کے اوپر اتنا ظلم نہیں ہوا جو انہوں نے کیا ہے. جب سے یہ آئے ہیں، اب یہ میں اپنا نہیں کہہ رہا، میں ڈاکٹر حفیظ پاشا کا کہہ رہا ہوں، وہ ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ 1.5 کروڑ لوگ مزید غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں. وہ ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ 80 لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں جب سے یہ آئے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے. ہم جب تھے تو 16% پاکستان کی مہنگائی تھی، آج 41% پہ پہنچ گئی ہے. اور ابھی مزید اور مہنگائی آنی ہے، کیونکہ جیسے جیسے روپیہ گر رہا ہے، پھر آج روپیہ گرا ہے، تو ہر چیز تو مہنگا ہونا ہے. تو ایک طرف مہنگائی، ایک طرف بے روزگاری بڑھ رہی ہے، ایک طرف معیشت سکڑتی جا رہی ہے، ایک طرف ہم قرضے واپس کرنے کی ہماری وہ قوت ہی گرتی جا رہی ہے. کیونکہ جب معیشت سکڑتی ہے، جب گروتھ ریٹ نیچے آتی ہے، جب آپ کی انڈسٹری بند ہونی شروع ہو جاتی ہے، جب کسان کی پیداوار کم شروع ہو جاتی ہے، تو کدھر سے پیسہ آنا ہے کہ ہم اپنے قرضے واپس کریں؟ تو قرضے چڑھتے جا رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے. تو قوم تو ان کے خلاف اس لیے ہو گئی ہے. اس وقت ہم نے جب اندازہ لگایا کہ ابھی اس سے پہلے ابھی تو ایک اور مہنگائی کی لہر آ رہی ہے، شہباز شریف نے کہا کہ ابھی قوم اور مہنگائی کے لیے تیار ہو جائے. تو اگر پچھلی اپریل کے اندر 30,000 روپے جس کی تنخواہ تھی، اس کے پاس صرف 20,000 کی خریدار کی قوت رہ گئی ہے. وہ صرف 20,000 کی چیزیں خرید سکتا ہے جس کے پاس 30,000 کی تنخواہ تھی. اور پہلی مہنگائی تھی، یعنی ایک عالمی مہنگائی کا سائیکل چلا ہوا تھا کرونا کی وجہ سے. تو وہ تو ہم پوری کوشش کر رہے تھے کہ قیمتیں نہ بڑھیں. ہمارے اوپر ایک الزام لگایا کہ جی انہوں نے پٹرول اور ڈیزل کی قیمت کم کر دی. ہم نے کم کی، کہیں اور سے پیسے لگا کے کم کی تاکہ عوام پہ بوجھ نہ پڑے. اور انہوں نے آج جو مہنگائی کی ہے، آج جو پھر سے میں کہتا ہوں جس کے پاس 30,000 روپیہ تھا، وہ صرف اب 20,000 کی چیزیں خرید سکتا ہے. گھر میں جو ہماری خواتین بیٹھی ہوئی ہیں ان سے ذرا پوچھیں کہ گھروں میں کیا حالات ہیں. اس لیے میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان آج ادھر کھڑا ہوا ہے جدھر یہ جو مرضی کر لیں، لوگ فیصلہ کر بیٹھے ہیں ان کے خلاف. یہ جتنا مرضی کوشش کریں کہ کسی طرح عوام بھول جائے گی، تھوڑی اگر الیکشن ڈیلے کر دیں گے تو عوام بھول جائے گی. عوام نے بھولنا نہیں ہے. جتنی دیر ہو رہی ہے اتنے اور زیادہ آپ کے خلاف لوگ ہیں. راجن پور میں جو الیکشن ہوا، راجن پور کے الیکشن کے اندر ایک قوم کو پتا چلا کہ جو مرضی انہوں نے چیزیں کی، ہر قسم کا حربہ استعمال کیا. انہوں نے جو بھی یہ کر سکتے تھے، انہوں نے ایڈمنسٹریشن کو استعمال کیا، اسٹیٹ مشینری کو استعمال کیا. انہوں نے ہر چیز استعمال کی کسی نہ کسی طرح وہ الیکشن جیتنے کے لیے. الیکشن کمیشن نے ان کی مدد کی. اس کو 50,000 ان کے نون کو ووٹ پڑ کیسے گئی؟ لوگ تو تھے ہی نہیں، لوگ تو سارے نکلے تحریک انصاف کے لیے. اور وہ دیہاتی حلقہ تھا، اس سے خوف زدہ ہو کہ اب یہ مزید پھر کوشش کریں گے الیکشن سے بھاگنے کا. لیکن میں پاکستانی قوم کی طرف سے میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کو الیکشن سے بھاگنے نہیں دیں گے. یہ اب الیکشن ہوں گے اور انشاءاللہ اس ملک کے اندر حقیقی جمہوریت بھی آئے گی اور اس ملک کے اندر قانون کی بالادستی بھی قائم ہوگی. اور انشاءاللہ قوم مل کے یہ مشکل وقت سے لڑے گی اور انشاءاللہ پھر خوشحالی بھی آئے گی.